إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر، خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کی یتیم پوتے پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے حج کی اہمیت و فضیلت۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ غالباً یا اس سے ایک جمعہ اور پیچھے جائیں گے تو حج کے برابر ثواب دلانے والے اعمال سے متعلق باتیں رکھی گئی تھی۔ حج ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے، لوگوں کے رویوں نے، مالداروں کی سستی اور کاہلی نے اس بات کی طرف توجہ دلانے پر ہر امام و خطیب کو مجبور کر دیا ہے کہ اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ واضح انداز میں بیان کیا جائے۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ تڑپ اور خواہش اور تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں۔ اللہ رب العالمین نے اگر مالدار ہو گئے ہیں تو جو میرے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے اسے نبھاؤں۔ حج عبادات کا ایسا مرقع اور مجموعہ ہے، بلکہ دین کی اصلیت، دین کی روح
حج کے اندر رکھی گئی ہے۔ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، دنیا جہاں سے لوگ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور میدان عرفات میں جمع ہونے کی تیاری چل رہی ہے۔ حج یہ ایک ایسا عبادت ہے جو سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور دنیا کی معاملات پر غور و خوض کرنے کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام تمہیدی باتیں ہیں۔ حج کی فضائل سے متعلق ہم سرسری طور پر کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع ہے حج کی اہمیت و فضیلت۔ اہمیت بھی آتی رہے گی اور فضیلت بھی انشاءاللہ العزیز آتی رہے گی۔ حج کی فضیلت کے تعلق سے آپ جانیں کہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج کو قرار دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس عمل کا مرتبہ آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ان روایات کو سننے کے بعد صحابیات کے دلوں کے اندر جہاد کے میدان میں جانے کی طلب پیدا ہو گئی۔ حج تو وہ کر لیا کرتی تھی، عمرہ وہ کر لیا کرتی تھی، لیکن جہاد میں وہ زیادہ طور پر جا نہیں پاتی تھی۔ آس پاس کے میدانوں میں چھوٹے موٹے جو سریہ بھیجا جاتا تھا، یا یہ کہ مسلمان جو زخمی ہو کر آتے تھے ان کی مرہم پٹی کر لیا کرتی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں مجاہدین کو ستو اور دیگر چیزوں کو پلا کر ثواب حاصل کر لیتی تھی، لیکن جہاد کا ثواب پانے سے وہ قاصر رہ رہی ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد ہے، اس وجہ سے ہم خواتین چاہتی ہیں کہ ہم بھی جہاد کے میدان میں جائیں تاکہ ثواب کے معاملے میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، اے خواتین کی جماعتو تمہارے لیے حج مبرور جہاد ہے، یہی جہاد ہے تمہارے لیے، اور افضل عمل یہی ہے تمہارے لیے۔ میرے بھائیو، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت لے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جو حج کرنے جا رہا ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے، حج و عمرہ کے لیے نکلنے والے، یہ اللہ رب العالمین کے وفد ہیں، اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے دعاہم فاجابوہ، اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے۔ واسألوہ فآتاہم، یہ سارے کے سارے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو پوری بھی کر لیتا ہے، ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بلکہ حج ایک ایسا عمل ہے، حج سے تمنگری آتی ہے، مالداری دل کے اندر آتی ہے، غریبی کا خاتمہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ حج کرنے جائیں گے، کیوں اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا، جو بھی آدمی حج پہ گئے ہوئے ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، یہ دونوں اپنی زندگی کا اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، فخر و مباحات اور شہرت طلبی سے دور رہتے ہوئے جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ واقعتاً مولانا صاحب ہم جب حج سے آئے یا عمرہ سے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے، دروازے رزق کے کئی ایک کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ایک آدمی پہلی بار حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، شیطان فقیری کا ڈر دلاتا ہے، شیطان غربت کا ڈر دلاتا ہے، اور مال کی ضیاع کے تعلق سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہتا ہے تم حج کو جا رہے ہو، 3-4 لاکھ تمہارے چلے جائیں گے، اس پر بھی بڑھ کر یہ ہے تمہاری تجارت یہاں کون سنبھالے گا، تجارت ٹھپ پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، اے لوگوں شیطان تمہیں فقیری کا ڈر دلائے گا، مفلسی
बेबसी और गरीबी का डर दिलाता है, और यहीं पर बस नहीं करता है, वयअमुरुकुम बिलफहशा, बुख्ल पर तुम्हें उभारता है, गुनाहों की तुम्हें हुक्म देता है, तालीम देता है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तुम्हें मगफिरत और बख्शिश के लिए तुम्हें बुलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजों को और फजल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन देना चाहता है। तो मेरे भाइयों, जब भी हज और उमरा करेंगे, शैतान की नियत करेंगे, शैतान वसवसा दिलाएगा, लेकिन फकीरी आती नहीं है, हज करने वाले के यहाँ अमीरी आती है और माल के अंदर बरकत आती है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हज किन किन के ऊपर फर्ज है, ये भी तो जानना जरूरी है। हज किन के ऊपर फर्ज है? हज की फर्दियत के चंद शुरूत हैं। पहला ये कि हज करने वाला मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर हज फर्ज नहीं है। दूसरा ये कि हज करने वाला आकिल हो, अकलमंद हो, पागल मजनून दीवाना नहीं हो। तीसरा ये कि हज करने वाला बालिग हो, जवान हो चुका हो, बच्चा नहीं हो। चौथा ये है कि हज करने वाला आजाद हो, गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारता हो। पांचवा ये है कि हज करने वाला मुस्ततिक हो, उसके अंदर इस्तिताअत है, माल के एतबार से, मुल्क के एतबार से, जिस्म के एतबार से वहां तक पहुंचने की उसके पास सलाहियत है, तो फिर ऐसा आदमी हज करेगा। और हज से ऐसा आदमी पीछे अगर रहना चाहता है, याद रखें, ऐसे आदमी का ईमान शक के दायरे में है, बल्कि उलमा के अक़वाल के बकौल वो आदमी दायरे इस्लाम से बाहर है, वो आदमी मुसलमान नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। ये मशहूर और मारूफ आयत है, जिसके अंदर ये पैगाम दिया गया है कि जिनके ऊपर हज फर्द हो चुका है, फिर भी एराज करते हैं, फिर भी इनकारी की जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है। अल्लाह को ऐसे लोगों की इबादत की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी जब जरूरत नहीं है, क्या मतलब है? वो दायरे ईमान से बाहर हो चुका होता है। मेरे भाइयों, हज के बहुत सारे शुरूत के बतलाने के बाद अहमियत भी बतला चुके हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज के ताल्लुक से, इमाम बुखारी जब बुखारी के अंदर बाब के तहत कोई हदीस लाते हैं तो वो अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हैं, अपने राय जाहिर करते हैं, अपना मसलक बयान करते हैं कि मेरा यही मसलक है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज के ताल्लुक से हदीसें कई एक लाते हैं, उसमें ये बयान करते हैं कि एक आदमी साहिब इस्तिताअत है, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका है, अब वो जा नहीं सकता है। ऐसे आदमी के ऊपर भी हज फर्द है, जरूरत है कि वो अपनी तरफ से किसी को हज बदल कराए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करे। कबीला खसअम की एक औरत हज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरीजे ने मेरे वालिदे मोहतरम को पकड़ लिया है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज फर्द किया है, वो मालदारी के एक हिस्से में मेरे वालिदे मोहतरम आ चुके हैं, लेकिन बदन के अंदर सकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यस्तती अन यस्तबिया अला राहिला, सवारी पर बैठने की वो सकत नहीं पाते हैं, तो क्या मैं वालिदे मोहतरम की तरफ से हज कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। और ऐसे ही शुबरमा वाली रिवायत है। बतलाना मकसूद ये है कि हज हर हाल में करना जरूरी है, लिहाजा जिनके ऊपर हज फर्द हो गया है, अब आप लोग अपना जायजा ले लें, अपना जायजा ले लें कि हमारे ऊपर हज फर्द हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे पास खाने के अलावा रुपए पैसे हैं कि नहीं है, हम वहां तक जा सकते और आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और फिर ये कि जिस्मानी तौर पर हम तंदुरुस्त हैं कि नहीं। बतलाने की जरूरत नहीं, नाम ले लेकर बताएं कि आपके ऊपर फर्द हो गया है, आपके ऊपर फर्द हो गया है, ये कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी ईमानी तौर पर, ईमान जितना मजबूत होगा उतना आपका ईमान गवाही देगा कि मेरे ऊपर हज फर्द हो गया है। हज जब फर्द हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों को चाहिए, मन अरादल हज्ज फल्यतअज्जल, जिसके ऊपर हज फर्द हो जाता है और जो इरादा करता है कि हज करेंगे। बहुत सारे आदमी मालदार हो चुके हैं, क्या कहते हैं कि हज तो करेंगे, हम मालदार हो गए हैं, 2-4 साल कमा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे ही हज फर्द हो गया है, आदमी को चाहिए कि जल्दी हज करने की कोशिश करे। कद इसलिए फइन्नहु कद यमरुजुल मरीज, इसलिए कि हो सकता है आगे जाकर वो बीमार हो जाए, फिर ये होगा कि वो किसी को हज बदल करवाएगा। एक तो ये है कि जिस्मानी तौर पर वो कमजोर हो जाएगा, दूसरा ये है
کہ وَتَظِلُّ الضَّالَّةُ سواری گم ہو جائے. آج کے دور میں مال ختم ہو جائے آپ کے پاس اور آپ کعبۃ اللہ جانے کے سکت نہیں پاتے ہیں. وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ اور بھی دیگر تمام طرح کی حاجتیں آپ کو پیش آ جاتی ہیں. لہذا جو مالدار ہو چکے ہیں پہلی فرصت میں حج کرنے کی کوشش کریں. المہم میں حج کی فضیلت بیان کرتے کرتے یہ شروط کے درمیان کچھ باتوں کو بیان کیا ہوں. حج کی کئی اور فضیلتیں ہیں. ایک دو اور حدیثیں ملاحظہ فرمائیں حج کی فرضیت کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو بار بار حج کرو. عظیم الحج والعمرہ اے لوگو پیدر پہ حج اور عمرہ کیا کرو. ہوتا یہ ہے فإنہما ينفیان الفقر والذنوب اس لیے کہ یہ بار بار میں وہی بیان کر رہا تھا بیچ میں شروع کو بیان کر کے یہاں آیا اس لیے کہ یہ بار بار حج و عمرہ کرنا یہ فقیر کو دور کر دیتا ہے. کما ينفی الکیر خبث الحدید جیسے لوہے کے زنگ کو ختم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بار بار حج و عمرہ کرنا فقیری کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے. لہذا حج کرنے کی کوشش کریں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرنے جاتا ہے حج کر کے واپس آتا ہے کہ اس کو فجور انجام نہیں دیتا ہے لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرتا ہے احرام کے تمام شروط کا لحاظ کرتے ہوئے وہ واپس پلٹ کر آ جاتا ہے. رجع کیوم ولدتہ امہ وہ آدمی ایسا لوٹ کر آتا ہے گویا آج ہی دنیا میں آیا ہے. نئے سرے سے اس کے کیا کہتے ہیں نامہ اعمال شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو حج کے تعلق سے اور بھی جو فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے اور اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے. بلکہ حج کی فضیلت کیا بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حج کو جاتا ہے درمیانی راستے میں مقام تک پہنچنے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے. خالص نیت ہونے کی وجہ سے وہ وہاں تک نہیں جا پاتا ہے پھر بھی اللہ اسے مکمل ثواب دیتا ہے اور وہ حاجی کا ثواب پاتا ہے. حاجیوں کے زمرے میں کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا. عازمین حج جو آدمی حج کے ارادہ رکھتے ہیں اس سال جا رہے ہیں یا آئندہ سال جن کو جانا ہے ان سے چند گزارشات ہے. پہلے یہ کہ جو اس سال جا رہے ہیں ان کے لیے مبارکبادی کے ساتھ گزارشات کیا ہے. پہلا یہ ہے کہ حج کو آپ جا تو رہے ہیں حج کو خالص نیت کے ساتھ حج کو جائیں. اللہ رب العالمین کی رضا اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے جائیں. شہرت طلبی مقصود نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں یہ ایسا مقصود ہی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ سلف کے یہاں تو یہ پایا جاتا تھا کہ حج کر کے واپس آ جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے بہت دنوں سے آپ غائب تھے کہاں تھے اور ایام حج چل رہا ہوتا تھا کہتے تھے ہم حج کر کے آ گئے بتلاتے نہیں تھے پہلے. اور یہاں کیا ہوتا ہے لوگ خوب ڈھڈورا پیٹتے ہیں عبادتوں کا پرچار کبھی کبھار ریا کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. باقی اللہ رب العالمین باطن کا جاننے والا ہے. لہذا اب جائیں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جائیں کیونکہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کیا جائے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت نہیں کرنا ہے. اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. سارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے. اللہ سورہ ہود کے اندر فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو آدمی دنیا چاہتا ہے دنیا کی زینت چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اسے پورا دے دیتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے الا النار سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں بچتا ہے. عبادت بھی کریں نیکی بھی کریں اور دریا میں ڈالنے والی بات بنتی ہے. لہذا آپ حج کو جا رہے ہیں تو پھر حج میں جانے سے پہلے اپنے اخلاص کو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ریا اور نمو کو اپنے سے دور کریں. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حج کریں. یہ عازمین حج کے لیے پہلی نصیحت ہے. دوسری گزارش عازمین حج سے یہ ہے کہ آپ حج کو جا رہے ہیں رزق حلال کا پابند بنے. حلال کمائی کے ذریعے سے حج کو جائیں اور حرام کی آمدش ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے. حرام کا ایک قطرہ سمندروں کو اپنے زد میں لے آتا ہے بڑے بڑے سمندروں کو. حرام کے ایک قطرہ پوری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے. اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اے لوگو اللہ رب العالمین پاک ہے پاکی کے علاوہ اللہ رب العالمین کچھ بھی پسند نہیں کرتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو اور تمام ایمان والوں
کو جو حکم دیا ہے عبادت کے تعلق سے تو پہلے رزق حلال کھانے کو کہا ہے، اس کے بعد عبادت کرنے کو کہا ہے۔ اچھا یہ یاد نہ رکھیں کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ ہوتا کیا ہے نا، بہت سارے لوگ، میں کچھ مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، کچھ مہینوں سے خطبہ لوگ اپنے لیے نہیں سنتے ہیں۔ خطبہ اپنے لیے کسی نے سنا اگر ہوتا تو معاشرہ اتنا خراب نہیں ہوتا۔ لوگ خطبہ بیٹھے بیٹھے دوسرے پر فٹ کرتے ہیں، یہ خطبہ ان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ خطبہ ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مطلب ہے؟ آپ یہاں بھی جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد گزاری کر رہے ہیں، اس میں بھی رزق حلال ہی ہونا چاہیے۔ اس میں بھی اگر حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے تو یہ عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعتو حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ نیک عمل کرو، صالح عمل کرو، انی بما تعملون علیم۔ اللہ رب العالمین نے اس جو آیت لاسٹ میں ٹکڑے میں کہا، یہ ان پوری باتوں کو اللہ رب العالمین نے کتنے انداز میں بیان، کس انداز میں بیان کیا؟ اللہ فرماتا ہے انی بما تعملون علیم۔ لوگوں سے تو کہہ دیتے ہو کہ ہم حلال کے پابند ہیں، لوگوں سے تو کہہ دیتے ہو کہ ہم نے حرام کاری چھوڑ دی ہے، لیکن مکمل چھوڑے ہو یا نہیں چھوڑے ہو؟ اللہ فرماتا تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم سب جانتے ہیں، لہذا حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے عبادت کو انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے حج و عمرہ میں جانے والے حضرات یا جو بعد میں جائیں گے، ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادت کے جتنے اقسام ہیں سبوں کو ایک مسلمان کو کبھی بھی جہاں کہیں کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے بتا دیں، لیکن خصوصاً حج کو جا رہے ہیں، یہ جو سال کے ایک مہینے میں اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے، ایسے میں حج کو جانے والے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حج کے مکمل طریقے کو سیکھ لیں، علماء سے ہو قریب ہو کر۔ آج کل کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، خالص اہل حدیث سلفی عالم کی زبانیں حج کا طریقہ سیکھیں، وہاں پڑھی جانے والی دعاؤں کو سیکھیں کہ صفا و مروہ کے درمیان کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کس طریقے سے طواف کیا جاتا ہے، کس طریقے سے رمل کیا جاتا ہے، ان تمام طریقوں کو سیکھ لیں۔ بہت سارے آدمی بتلاتے ہیں کہ خوب بتلانے کے باوجود بھی چونکہ دنیا یہاں تو اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی نہیں کیا۔ اللہ کا اتنا بڑا شکر آج کے دور میں ہے کہ لوگ عملی طور پر یہاں بھی سکھلا دیتے ہیں، لیکن دھیان سے نہیں سیکھتے ہیں، اور وہاں حج کرتے ہوئے آدمی ایک جو معلم ہوتا ہے ان کو بار بار ٹوکتے رہتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیو پوچھنے کی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ سیکھ کر جائیں تمام طرح کے ارکان کو۔ اسی طریقے سے حج میں جانے سے پہلے عازمین حج سے جو گزارشات ہے ان میں سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حقوق العباد کے معاملے کو بالکل صاف کر کے حج کو جائیں۔ آپ حج بھی کر لیں گے، آج ثواب بھی مل جائے گا، لیکن کل قیامت کا جب دن ہوگا یہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اگر حقوق العباد کا معاملہ آپ کا پیچیدہ ہے، حقوق العباد کے معاملے کو سلجھا کر ہی حج کو جائیں، وگرنہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں کی نیکیوں کو، ان لوگوں کی نیکیوں کو جنہوں نے حقوق العباد کے معاملے میں حق تلفی کیا ہوا ہوگا، اللہ نیکیوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے زمرے میں رکھ دے گا، ان کے حصے میں جن کا حق کھایا ہوگا۔ لہذا حقوق العباد کا معاملہ سلجھا لیں۔ حقوق العباد کا معاملہ صرف مال سے نہیں ہے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے آپ مل کر، اور یہ جو اجتماعی طور پر یہاں اعلان ہوتا ہے کبھی کبھار ہم کو بھی کرنا پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ فردن اسے ملیں تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے اور وہ کشادہ دلی اور خوش دلی کے ساتھ آپ کو معاف کرتا ہو۔ لہذا پہلے جس سے آپ کو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میری کس بات سے کس کو تکلیف ہوئی ہے، یا یہ کہ میں نے کس کا کیا کھایا پیا ہوا ہے، تو پہلی فرصت میں اس آدمی سے ملیں جس کا آپ نے کچھ کھایا پیا ہوا ہے یا تکلیف پہنچایا ہوا ہے، اس سے مل کر معاملے کو حل کر لیں، وگرنہ کل قیامت کے دن معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حج کے تعلق سے جو گزارشات تھے وہ تقریباً یہی ہے، لیکن جو پیغام حج دیتا ہے ہم لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ حج کے پیغامات کیا ہے۔ حج کے کئی ایک پیغام ہے، کئی ایک دسیوں پیغام ہے، لیکن سب سے بڑا پیغام حج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ حج ہمیں توحید خالص کا پابند بناتا ہے، حج ہمیں توحید کا درس دیتا ہے۔ آپ غور تو کریں کہ ایک حاجی حج کی شروعات کرتا ہے اور شروعات کرتے ہی جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے کیا صدا دیتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا
شریک لک ان الحمد والنعمت لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو صدائیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تیرے ہی پاس نعمتیں ہیں، تیرے ہی لیے بادشاہیت ہے، یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اہم جو درس ملتا ہے حج کا وہ یہ کہ حج ہمیں توحید خالص کا پیغام دیتا ہے، لہذا تمام اعمال، بلکہ حج کے تمام اعمال کو دیکھ لیں، حج کے تمام اعمال سے توحید کا درس چھلکتا ہے۔ وہاں جو بھی عمل دیتا ہے، قبر پجاری بھی جو جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر جا کر مخلص کیا کہتے ہیں موحد بن جاتے ہیں، بعد میں آنے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کھوپڑی اور کجروی کا نتیجہ ہے۔ المہم حج ہمیں توحید کا درس دیتا ہے۔ حج کی جو پیغامات ہے اس میں سے دوسرا پیغام یہ ہے کہ حج ہمیں اتباع سنت کا پابند بناتا ہے۔ حج کرنے سے پہلے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اتباع سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حجۃ الوداع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھ کر حج انجام دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو حج کیا ہے وہ سواری پر بیٹھ کر آپ نے حج کو انجام دیا ہے، اس وجہ سے تاکہ لوگ، کیونکہ آپ اوپر رہیں گے، سارے لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لیں اور میرے سنت کو بعد میں جا کر اسی کی اتباع کریں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے جا رہے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اے لوگو حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال آنے والا ہوں یا نہیں آنے والا ہوں، میں جانتا نہیں، اس لیے مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ تو جو بھی حج کو جاتا ہے یا ہم یہاں رہتے ہیں، حج ایک پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جو عمل انجام دیں سنت کے مطابق انجام دیں۔ اسی طریقے سے حج کے جو پیغامات ہے اس میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ حج ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ حج کے جو پیغامات ہے، حج ہمیں الفت و محبت کا درس دیتا ہے۔ حج کا جو پیغام ہے اس میں سے یہ ہے کہ حج ہمیں نعمت پر شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ حج کے کئی اور پیغامات ہیں۔ المہم انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمارے بستی میں جن جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین پہلی فرصت میں انہیں حج کے خالص ارادے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو آدمی حج کو جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو حج مبرور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔